الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح، اپنی تربیت، اپنے نفس کے تزکیہ کے لیے روحانی خانقاہی علمی مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی تلاوت دو مقامات سے کی ہے۔ ایک مقام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرتے دم تک شریعت پر عمل کرنا، مرتے دم تک شریعت پر عمل کرتے رہنا۔ دوسرے مقام فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے صادقین فی التقوی کے ساتھ رہو۔ ان دو آیتوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں چند ایک گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بسا اوقات خطاب فرماتے ہیں مومن اور غیر مومن دونوں کو، اور وہاں عموماً الفاظ استعمال فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کیونکہ الناس میں مومن اور غیر مومن دونوں شامل ہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ صرف اپنے اوپر ایمان لانے والے مؤمنین کو خطاب فرماتے ہیں تو وہاں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ تو دیکھیں ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ایمان والوں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بہت پیار فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بہت محبت فرماتے ہیں، ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کئی ایک مقامات پر صرف ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں، ایمان والوں اس کا خیال کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل روز محشر کی تیاری کرو، اور دیکھا کرو کہ ہم نے موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیا سامان تیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات فرماتے ہیں۔ اب ایک بات تو یہ سمجھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے خطاب ایمان والوں کو فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، صرف عقائد کا درست ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو اپنی عملی زندگی بھی درست کرنا ضروری ہے۔ یہ بسا اوقات میں غلط فہمی لگ جاتی ہے کہ جی عقیدہ درست ہو تو اللہ تعالیٰ بد عملی کی وجہ سے کچھ سزا دیں گے، جنت میں بھیج دیں گے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہاں کی کچھ سزا بھی بڑی سخت ہے، کچھ سزا بھی قیامت کے دن کی بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا کتنی سخت سزا ہے،
اندازہ فرمائیں، یہ میں میدان محشر کی بات کر رہا ہوں، جہنم میں جانے کی بات نہیں کر رہا۔ میدان محشر میں ہی اس کو سزا کیا ہوگی؟ نمبر 1، اگر اس کے پاس مال ہے سونا اور چاندی اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو روایات میں ہے کہ یہی سونا اور چاندی سام بنے گا، اژدہا، اور انسان کی جسم پہ لپٹ جائے گا اور انسان کی زبان پہ ڈنگ مارے گا۔ اب بتائیں، چھوٹی سی سزا ہے؟ اسی طرح روایات میں ہے کہ جو اس نے زکوٰۃ نہیں دی، سونا اور چاندی ہے، تو اس کو تپایا جائے گا آگ میں، اور آگ کون سی ہوگی؟ جہنم کی، اور پھر وہ اس کے جسم کے اوپر لگایا جائے۔ بتائیں، چھوٹی سی سزا ہے؟ اگر کسی کے جانور تھے اور سزا اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو میدان محشر کی سزا کتنی سخت ہے۔ وہ جانور لائن کے اندر آئیں گے، انسان کے اوپر یہ لیٹا ہوگا، لٹا کر اس کے اوپر سے گزریں گے، پاؤں رکھ کے رونتے جائیں گے، پھر جائیں گے، پھر لائن واپس آئے گی، پھر جائیں گے، پھر لائن واپس آئے گی۔ یہ میدان محشر کی سزا ہے۔ پتہ ہے اس کے بعد جہنم کی سزا کتنی سخت ہوگی؟ تو یہ سزائیں بہت سخت ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو صرف عقیدہ اور صرف ایمان کافی نہیں ہے، ہمیں نیک اعمال کا خیال کرنا ہے اور برے اعمال سے بچنا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ جنت میں داخلے کی وجہ اور بنیادی سبب وہ عقیدہ کا درست ہونا، ایمان ہے، لیکن جنت میں براہ راست داخلے کا سبب وہ ایمان کے ساتھ اعمال کا درست ہونا بھی ہے۔ ایک ہے دخول مطلق، ایک ہے دخول اولی، علمی لفظ یاد کیا کریں۔ ایک ہے جنت میں داخل ہونا، یہ تو ایمان کی وجہ سے ہوگا، اور ایک ہے دخول اولی، یعنی بغیر جہنم میں جائے براہ راست جنت میں جانا سیدھا، یہ ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ ہوگا۔ اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے، ایمان ٹھیک ہے، عقائد ٹھیک ہے، تو جنت میں انسان جائے گا، لیکن اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد یا اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے تو الگ بات ہے، اللہ کسی کو اجازت دے دے وہ شفاعت کرے اس کی وجہ سے چلا جائے تو الگ بات ہے، مگرنہ قانون تو یہی ہے کہ اس کو سزا بھگت کے جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ دوسری بات، تقوی میں بنیادی چیزیں 2 ہیں۔ نمبر 1 نیک اعمال کا کرنا، اور نمبر 2 برے اعمال سے بچنا، اعمال صالحہ کا ارتکاب کرنا اور اعمال سیئہ سے اجتناب کرنا۔ نیک اعمال کرنے ہیں اور برے اعمال سے بچنا ہے۔ نیک اعمال کرنے ہیں اور برے اعمال سے بچنا ہے، اس کا نام ہے تقوی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرے گا وہ نیک اعمال کرے گا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ گناہوں سے بچے گا۔ تو تقوی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم شرعی حدود کا خیال کریں، جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کے فرمائے ہیں وہ کریں، اور جن کاموں سے منع فرما دیا ہے ہم اس سے باز آئیں۔ یہ ایک اصول یاد رکھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یا منع کیا ہے وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے حکم دیے، اور فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا پیغمبر تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو، اور جس سے میرا پیغمبر منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اب یہ حکم حضرات کو بھی ہے، خواتین کو بھی ہے، مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے۔ ہر شخص جو عاقل ہے، بالغ ہے، وہ مکلف اور پابند ہے احکام کا، اگر وہ مسلمان ہے تو یہ حضرات و خواتین سب کے لیے ہے۔ مرد بھی دیکھیں کہ ہمارے ذمہ کون سے احکام، عورتیں بھی دیکھیں کہ ہمارے ذمہ کون سے احکام ہیں۔ نماز پڑھنا یہ مرد عورت دونوں کے ذمہ ہے، روزہ رکھنا مرد عورت دونوں کے ذمہ ہے، صاحب نصاب و زکوٰۃ ادا کرنا مرد عورت دونوں کے ذمہ ہے،
صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا مرد عورت دونوں کے ذمہ ہے۔ تو یہ احکام تو سب کے ذمہ ہیں، اور اسی طرح جن چیزوں سے بچنا ہے وہ بھی دونوں کے ذمہ ہے۔ سود سے بچنا مرد عورت دونوں کے ذمہ ہے، شراب سے بچنا مرد عورت دونوں کے ذمہ ہے، مردار کے کھانے سے بچنا مرد عورت دونوں کے ذمہ ہے، نامحرم آ جائے تو آنکھ کو جھکانا مرد عورت دونوں کے ذمہ ہے۔ یہ کوئی شرافت نہیں ہے کہ نامحرم عورت آئے تو اس کو دیکھیں اور دیکھتے بھی رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتے رہیں، یہ غلط بات ہے۔ اپنی آنکھ کو پھیریں، آنکھ کو جھکائیں، آنکھ کو ہٹائیں، اور یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ نامحرم مرد آئے تو اپنی آنکھ کو نیچا کرو، آنکھ کو جھکاؤ، اللہ کے لیے نامحرم مردوں کو مت دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مرد اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں اور اپنی ناموس اور عزت کی حفاظت کریں۔ قل للمؤمنات یغضضن، اور خواتین کے لیے فرمایا کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کریں۔ تو ہمارے ذمے حکم پر عمل کرنا ہے۔ یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم تبصرے کریں، عورتیں کیسے بن ٹھن کے آ رہی ہیں، عورتیں کیسے بغیر پردے کے آ رہی ہیں، عورتیں تبصرہ کریں کہ مرد کس طرح بازاروں میں پھر رہے ہیں، ستر ان کے کھلے ہوئے ہیں، انہیں اپنی نکریں ٹخنوس یہ گھٹنوں کے اوپر پہنی ہوئی۔ تبصرے کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی ذات کے پابند ہیں، خود کو ٹھیک کرنے کے پابند ہیں۔ اگر کوئی بازار میں ننگا ہے تو اس کا معنی کہ ہم دیکھنا شروع کر دیں، اگر کوئی بازار میں عورت نہ محرم ہے تو اس کا معنی ہم دیکھنا شروع کر دیں۔ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ خدا کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، ہم شریعت کی حدود کا خیال کریں، اپنے آپ کو بچائیں گناہوں سے۔ گناہوں کا وبال دنیا میں بھی ہے اور گناہوں کا وبال موت کے بعد بھی ہے، بہت زیادہ خیال کریں۔ خواتین گھر سے نکلیں مکمل برقع پہنیں، اور ایسے برقعے نہ پہنیں کہ جن برقعوں کے اوپر ڈیزائن ہو، جن برقعوں کے اوپر پھول بنے ہوں، جن برقعوں کے اوپر کڑھائی ہو، جن برقعوں کے اوپر فیشن ہو، ایسا برقع نہ پہنیں۔ برقع خواتین سادہ پہننے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں۔ بس اوقات ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں برقع اس انداز کا پہنتی ہیں کہ وہ برقع ہی مرد کو عورت کی طرف دیکھنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے۔ برقع ہی ایسا پہنا ہوتا ہے، ایسے برقعے نہ پہنیں۔ اسی طرح باہر نکلیں، اپنی آنکھ کو بھی پردے میں رکھیں، چہرے کو پردے میں رکھیں، آنکھ کو پردے میں رکھیں۔ ہمارے ہاں دیندار گھروں کی خواتین بھی برقعے پہن کے نکلتی ہیں، لیکن اپنی آنکھوں کو نہیں چھپاتی۔ دیکھیے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض خواتین تو پورا چہرہ ننگا رکھتی ہیں، اور بعض خواتین چہرے کو چھپا لیتی ہیں تو آنکھیں ننگی رکھتی ہیں۔ خواتین کو اس کا خیال کرنا چاہیے، آنکھ کس کے لیے کھولی ہے، چہرہ کس کے لیے کھولا ہے؟ کیا اندر سے نظر آ رہا ہے؟ تو پھر کیوں اس کا اہتمام نہیں کرتی؟ اس لیے خواتین اس کا بہت زیادہ خیال کریں، کوشش کریں اپنی ہتھیلی کو بھی دستانوں میں بند رکھیں، اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، لیکن اگر کوئی عورت باہر آئے، پردے کا اہتمام نہ کرے، چہرے کو کھلا رکھے یا آنکھیں کھلی رکھے، اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں کھلی رکھے، ہاتھ کی پشت کو، ہاتھ کو کھلا رکھے، اگر اس طرح آ جائے تو مرد کو خیال کرنا چاہیے، نگاہوں کی حفاظت کرے، نگاہ ہٹا لیں، یہ مردوں کے ذمے ہے۔ تو تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح تقویٰ کا معنی ہے کہ حقوق ادا کریں، کسی کا حق نہ مارے، کسی کا غصب نہ کرے، حقوق ادا کریں۔ حقوق اللہ کے بھی ہیں، حقوق بندے کے بھی ہیں۔ اللہ کے حقوق کو کہتے ہیں حقوق اللہ ہے، اور بندوں کے حقوق کو کہتے ہیں حقوق العباد ہے۔
اللہ کے حق بھی ادا کرنے ہیں اور بندوں کے حق بھی ادا کرنے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں، حقوق کی جب تک ادائیگی نہ ہو حقوق معاف نہیں ہوتے، خواہ وہ حقوق اللہ ہوں خواہ وہ حقوق العباد ہوں۔ یہ جو ہمارے ایک عام بات چل پڑی ہے کہ جی حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ اہم ہے، حقوق العباد کو ادا کریں، حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ یہ باز نشین فرما لیں، جس کا حق ہے جب تک وہ اپنا حق معاف نہ کرے حق معاف نہیں ہوتا۔ حقوق اللہ بھی معاف کب ہوں گے؟ جب اللہ معاف کریں گے۔ حقوق العباد معاف کب ہوں گے؟ جب حقوق ہم ادا کریں یا حقوق العباد بندہ معاف کرے۔ تو جس طرح حقوق العباد بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتے، حقوق اللہ بھی بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتے۔ ادائیگی دونوں کی ضروری ہے۔ حقوق اللہ میں اہم ترین حقوق نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، زبان سے کلمہ پڑھنا، کلمہ شہادت، یہ اسلام کے ارکان ہیں اور یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ کیسے معاف ہو سکتے ہیں جب تک اللہ معاف نہ فرمائے؟ تو یہ ذہن بدل دیں کہ جی حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ کس نے کہا حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں؟ حقوق اللہ معاف ہوں گے جب اللہ معاف فرمائیں گے۔ جب تک اللہ معاف نہیں فرمائیں گے تو حقوق اللہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ہاں، ایک معقول وجہ ہے جس کی وجہ سے بندہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ وہ معقول وجہ کیا ہے؟ معقول وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی، غنی، مستغنی، صمد ہے کہ اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ بندہ نہایت چھوٹا، نہایت کمزور، نہایت فقیر، یہ حاجت مند ہے، یہ ضرورت مند ہے۔ تو اللہ کے حقوق اگر ادا نہیں کیے تو اللہ معاف کرے تو اس سے فرق نہیں پڑتا اللہ کی ذات، اور بندے کے حقوق ادا نہیں کیے تو بندہ اپنے حقوق معاف نہیں کرتا کہ اس کا سارا کام ان حقوق سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو بندہ تو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور اللہ کو حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ جب چاہے معاف فرما دے۔ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو کچھ آسرا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دیں گے لیکن بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تو مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، 7 زمینوں 7 آسمانوں کے بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، شمس و قمر، آسمان و زمین کے خالق اور مالک ہے۔ اللہ کو تو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے۔ یہ معنی ہے کہ اس میں امید ہوتی ہے معاف ہو جائیں گے، اور بندہ تو چھوٹی چھوٹی چیز کا ضرورت مند ہے تو بندہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ معنی کہ حقوق العباد بہت اہم ہے بنسبت حقوق اللہ کے۔ میں یہاں ساتھ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں، ذرا اس کو بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حق اللہ 2 قسم کے ہیں، کچھ بدنی ہیں کچھ مالی ہیں۔ نماز اللہ کا حق ہے اور یہ بدنی ہے، روزہ اللہ کا حق ہے اور یہ بدنی ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے اور یہ مالی ہے، حج اللہ کا حق ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی طواف کرتا ہے، بدن بھی محنت کرتا ہے، دونوں چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ مالی یا بدنی، وہ ادا کریں گے تو ادا ہوں گے۔ اگر کسی شخص نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے، اگر سویا تھا نماز رہ گئی ہے، اگر بھول گیا تھا نماز رہ گئی ہے، تو اس نماز کو ادا کرنا بندے کے ذمہ ہے۔ نیند سے اٹھے نماز ادا کرے، یاد آ گئی تو نماز ادا کرے، جو جان بوجھ کے چھوڑی ہے وہ بھی ادا کرے۔ یہ جو بعض لوگوں نے بات پھیلا رکھی ہے کہ جی جان بوجھ کے نماز چھوڑیں تو صرف توبہ کافی ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ بات غلط ہے۔ توبہ بھی کریں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح کسی بندے نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے ذمہ ہے روزہ رکھے۔ اگر اتنا بیمار ہو گیا
کہ اب نماز اور روزہ پڑھ نہیں سکتا اور زندہ رہنے کی، ٹھیک ہونے کی امیدیں بھی ختم ہو گئی، امیدیں دم توڑ گئی ہیں، تو فدیہ ادا کرے۔ اگر یہ فدیہ ادا نہیں کرتا تو وصیت کر کے جائے کہ میرے مال سے میرا فدیہ ادا کر دے، وصیت کرے۔ تو دیکھیں ان کو ادا کرنا ہے، اگر ادا نہ کر سکے تو فدیہ دینا ہے، تو ہم کیسے کہتے ہیں معاف ہو گئے؟ زکوٰۃ جتنی ہمارے ذمہ ہے ادا کرنی ہے، حج اگر فرض ہے تو اس کو ادا کر کے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں، مالی حقوق ہو یا بدنی حقوق ہو، ان کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیں اور اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اور جو بندہ کے حقوق ہیں اس کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اسے کہتے ہیں قانون عدل، اور ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جسے کہتے ہیں قانون کرم۔ یہ جو ہمیں امید لگ جاتی ہے کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، اس امید لگنے کی وجہ اللہ کا قانون کرم ہے۔ قانون کرم ہے۔ قانون عدل اور قانون کرم میں کیا فرق ہے؟ قانون عدل یہ ہے کہ جس بندے نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا اس کو اس کی سزا دی جائے، یہ عدل ہے، عدل ہے۔ قانون کرم کیا ہے؟ کہ جس بندے نے خدا کا حق ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہ دیں بلکہ اللہ اس کو معاف کر دیں، یہ قانون کرم ہے۔ ایک اللہ کا قانون عدل ہے اور ایک قانون کرم ہے۔ ان دونوں کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، اور میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، لیکن سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے کہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی۔ قانون کرم اللہ چاہے تو اس کو استعمال کر لیں، قانون عدل چاہے تو اس کو استعمال کر لیں، اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ میں مثال دے کر کہتا ہوں، ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے پاس لاکھوں افراد پر مشتمل فوج بھی ہے، لاکھوں افراد پر مشتمل پولیس بھی ہے، اور اس کے پاس ایٹم جیسی صلاحیت اور طاقت بھی ہے، اور اس بادشاہ کے رقبے اور زمین میں کھربوں باغات کے کھربوں باغات کے درخت ہیں، کھربوں، کیونکہ ایک ہوتا ہے سینکڑا، ایک ہوتا ہے ہزار، ایک ہوتا ہے لاکھ، ایک ہوتا ہے ملین، ایک ہوتا ہے بلین، کروڑ، ارب، کھرب، پدم، یہ سب گنتیاں ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ایک بندے کے پاس لاکھوں افراد پر مشتمل فوج بھی ہے، لاکھوں افراد پر مشتمل پولیس بھی ہے، اور مال اتنا ہے کہ صرف اس کے باغات کو دیکھیں تو وہ کھربوں کی تعداد میں اس کے درخت ہیں۔ کوئی آدمی وہاں سے گزرے اور اس درخت سے ایک پھل بغیر بادشاہ کی اجازت کے توڑ لے، اب اس جرم کی نوعیت تو ہے کہ اس نے اتنے طاقتور بادشاہ کا باغ تھا اور اس سے ایک پھل توڑا اور اسے اجازت نہیں دی، جرم تو ہے۔ لیکن اب بادشاہ کیا کرتا ہے؟ بادشاہ کے سامنے دو پہلو ہیں۔ کبھی بادشاہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ ہماری لاکھوں افراد پر مشتمل فوج، لاکھوں افراد پر مشتمل پولیس اور اتنے بڑے ہمارے باغات، اتنی بڑی ہماری طاقت، تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ بغیر ہماری اجازت کے تو نے پھل توڑا؟ تو ہوتا کون ہے؟ یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ میری طاقت کو اس نے چیلنج کیا ہے تو اس کو سزا دے۔ یہ قانون عدل ہے، یہ قانون عدل ہے۔ اور دوسرا پہلو بادشاہ کیا دیکھتا ہے؟ لاکھوں افراد پر مشتمل فوج، لاکھوں افراد پر مشتمل پولیس اور کھربوں باغات کے درخت ہیں، اس میں سے اس نے ایک پھل توڑا، تو بادشاہ اس پہلو کو دیکھتا ہے، اس ایک پھل سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، جانے دو۔ کوئی بادشاہ کو شکایت بھی لائے، اس ملزم کو پکڑ کے بھی لے جائے کہ بادشاہ سلامتی آپ کا ملزم ہے اور بلکہ مجرم ہے، اس نے ایک پھل توڑا، فلاں فلاں گواہ ہے، تو بادشاہ کہتے ہیں جانے دو،
ہماری حکومت میں ایک پھل سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خربو باغات کے درخت موجود ہیں، یہ قانون کرم۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی تو قانون عدل سے کام لیتے ہیں کہ تمہیں ہماری طاقت نظر نہیں آئی، پھر ہماری طاقت کے بعد ہمارا حکم نظر نہیں آیا، تمہیں جرأت کیسی ہوئی کہ تم نے ہمارے حکم کو توڑا؟ لٹکا دو اس کو، اوندے منہ جہنم میں پھینک دو۔ یہ قانون عدل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اس بات کو نظر کرم فرمائیں کہ ہماری اتنی بادشاہت، مالک الملک، احکم الحاکمین، غیر محدود اور بے شمار، جو گنتی میں بھی نہیں آتی، اتنی بڑی حکومت ہے، اس سے اگر ایک غریب نے پھل توڑ لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ معاف کر دو۔ یہ قانون کرم۔ تو چونکہ اللہ کے پاس قانون عدل بھی ہے، قانون کرم بھی ہے، تو بندے کو امید لگ جاتی ہے اللہ معاف فرمائیں گے، اور بندے بیچارے کے پاس کیا ہے؟ تو خود بھوکا فقیر ہے، تو یہ 1 روپیہ بھی اس کا کوئی لوٹ لے تو شاید نہ چھوڑے۔ یہ معنی ہوتا ہے کہ بندے کے حق تو معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کے حق معاف ہو جاتے ہیں، اور بندے کے حق معاف نہیں ہوتے۔ حقوق اللہ آسان ہے، حقوق العباد مشکل ہے، یہ معنی اس کا۔ ورنہ دونوں کا خیال کرنا ازحد ضروری ہے، کبھی بھی ہم غلط فہمی کے اندر شکار نہ رہیں۔ یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں بات کی ہے اتقوا اللہ کے حوالے سے کہ ہم اللہ سے ڈریں، حقوق ادا کریں، والدین اولاد کے حقوق ادا کریں، اولاد والدین کے حقوق ادا کریں، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، بہن بھائی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، رشتہ دار ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، استاد شاگرد خیال کریں، مرشد مرید خیال کریں، ہر ایک خیال کرے کہ میرے ذمہ حقوق کیا ہے، ان حقوق کی ادائیگی کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بس اوقات نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج ادا کر لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، دینی خدمات میں لگے رہتے ہیں، لیکن حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہاں تک ہیں کہ اگر جانور بھی ہے، اس جانور کے حقوق بھی ادا کرو، بلا وجہ جانور کو بٹھا کر اوپر وزن نہ رکھو، جانور بیٹھے اس کے اوپر بیٹھے مت رہو، بلا ضرورت بوجھ مت ڈالو۔ جانوروں کے حقوق بھی ادا کرنے کی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ حقوق کی ادائیگی کا خیال کریں، یہ تقویٰ کا بڑا اہم مضمون۔ دوسری بات سمجھیں کہ ہم جو تقویٰ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، نیک اعمال کریں اور ہم گناہوں سے بچیں، پہلی بات تو یہ سمجھیں یہ تب ہوگا جب ہمارے پاس علم ہو۔ ہمیں علم تو ہو کہ شوہر کا حق کیا ہے، ہمیں علم تو ہو بیوی کا حق کیا ہے، ہمیں علم تو ہو اولاد کے حقوق کیا ہیں، ہمیں علم تو ہو کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، ہمیں علم ہو پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، ہمیں علم ہو میرے محتاج مزدور کے حقوق کیا ہیں، مجھے علم ہو میرے محلے دار کا حکم کیا کہ اس کے حقوق کیا ہیں، علم ہو۔ تو ان حقوق کی ادائیگی کے لیے علم کا حاصل کرنا ازحد ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے میں قطعاً کوتاہی نہ کریں۔ علم حاصل کرنا ہم نے بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک علم کو حاصل کریں۔ کوئی شخص بھی عمر کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا عمر کے بڑا ہونے کی وجہ سے علم حاصل کرنا مت چھوڑیں۔ علم حاصل کریں، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ پھر جو علم حاصل کریں اس علم پر عمل کی توفیق کیسے ملے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اصلاحی تعلق قائم کریں ایسے شخص سے کہ جس کو اپنے شیخ کی صحبت حاصل ہو، اپنے شیخ کی اجازت حاصل ہو، اور وہ شخص آپ کا ہم مزاج ہو، اس سے رابطہ ہو سکتا ہو، اس کے عقائد درست ہو، وہ متبع سنت ہو، جس کے اندر یہ 6 صفات پائی جائیں، ان کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کریں۔ علم پڑھیں، شیخ تلاش کر کے اس سے اصلاحی تعلق قائم کریں، اور پھر
دونوں کا خیال کریں۔ دونوں کا خیال کرنے کیا معنی؟ کہ جو علم پڑھتے ہیں اس علم کو یاد کریں، اس علم کو تازہ کریں، اس علم پر عمل کریں، اور اپنے شیخ کا خیال کریں کا معنی اپنے شیخ سے رابطہ میں رہیں، اپنے شیخ کی صحبت میں رہیں، اپنے شیخ کا قرب حاصل کریں، اور عمل حاصل کرنے کی نیت سے شیخ کا قرب حاصل کریں کہ میں اپنے شیخ کے قریب رہوں گا، ان کی صفات میرے اندر منتقل ہوں گی، ان کا تقوی منتقل ہوگا، ان کی صحبت کی وجہ سے میرے اوپر بھی اہل اللہ کا رنگ چڑھے گا، اور میں بھی اہل اللہ میں شامل ہو جاؤں گا، اور میں شریعت پر عمل کروں گا۔ یہ معنی ہے کہ شیخ سے تعلق قائم کرے اور اس کا بہت زیادہ خیال کرے۔ تو علم حاصل کریں، نمبر 2 اپنے شیخ سے تعلق قائم کریں، اور جب شیخ سے تعلق قائم کر لیں تو 2 چیزوں کا خیال کریں۔ نمبر 1 اپنے حالات کی اطلاع، نمبر 2 شیخ کی جانب سے ملنے والی ہدایات کی اتباع۔ اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے، ہم اپنے حالات سے شیخ کو مطلع بھی نہیں کرتے اور شیخ سے ملنے والی ہدایات کی اتباع بھی نہیں کرتے، نہ ہم متبع ہوتے ہیں نہ مطلع ہوتے ہیں۔ تو بتائیں پھر اس علم سے عمل کیسے ہوگا؟ پھر شیخ کے تعلق کے باوجود بھی عمل کیسے ہوگا؟ عمل تو تب ہوگا جب ہم ان 2 چیزوں کا خیال کریں، اپنے حالات کی اطلاع کریں اور اپنے شیخ کی جانب سے ملنے والی ہدایات کے اتباع کریں، تو خامخواہ بندہ درست ہو جائے گا، خامخواہ بندے کی اصلاح ہو جائے گی، خامخواہ بندہ پٹری پہ چڑھ جائے گا، انسان کا رخ اور مزاج بدل جائے گا۔ تو ہم اس کا اہتمام کریں، علم حاصل کرنا ہے اور انشاءاللہ اپنے شیخ سے تعلق قائم کرنا ہے، رابطہ رکھنا ہے، اپنے شیخ کو حالات کی اطلاع دینی ہے، اور کم از کم سال میں ایک بار کسی نہ کسی موقع پر اپنے شیخ کی خدمت میں رہیں، ان کے ساتھ سفر میں رہیں اور ان کی خانقاہ میں وقت دیں۔ تو آپ دیکھیں اپنی زندگی میں بدلاوا کیسے آتا ہے، وہ زندگی میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، اس کا ہم نے بہت زیادہ خیال کرنا۔ پھر علم اور شیخ کی صحبت، یہ بات یاد رکھ لیں، وہ اصل تو آف لائن ہے، لیکن جہاں آف لائن مشکل ہو جائے وہاں پہ آن لائن ہے۔ میں الگ ملک میں ہوں، آپ الگ ملک میں ہیں، میرے لیے آپ کے پاس جانا مشکل ہے، آپ کے لیے میرے پاس آنا مشکل ہے، تو اس کا متبادل پھر آن لائن ہے، متبادل اس کا آن لائن ہے۔ یونیورسٹی آن لائن چلتی ہیں، کالج آن لائن چلتے ہیں، ویزے آن لائن ملتے ہیں، حکومتیں آن لائن چلتی ہیں، تو بتاؤ آن لائن میں اس صف کا آن لائن کے اندر پہ علم حاصل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آن لائن میں اپنے شیخ کی صحبت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ میں کئی بار گزارش کرتا ہوں کہ جب کہیں دور ہو اور شیخ موجود نہ ہو اور اپنے شیخ کی خانقاہی علمی اصلاحی تربیتی مجلس ہو، اس میں یوں بیٹھے کہ جیسے گویا میں اپنے شیخ کی صحبت میں ہوں، اپنے شیخ کی مجلس میں ہوں، آپ یقین فرمائیں کایا پلٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ زندگی اندر کی تبدیل کر دیں۔ تو علم کا خیال کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے کئی بار کہا ہے، ہم نے ایسی ترتیب بنا دی ہے کہ 5 سال کے بچے اور بچی سے لے کر 100 سال کا مرد اور 100 سال کی عورت اگر علم حاصل کرنا چاہیں تو گھر بیٹھے ہوئے آن لائن علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں اس کی افادیت پہ بات نہیں کر رہا، لیکن میری بات یاد رکھ لیں، میں عرصہ دراز سے بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے آن لائن جب علم کا نظام شروع کیا، مجھے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، بہت کچھ میرے بارے میں کہا گیا، لیکن میں نے برداشت کیا کیونکہ میں اس کے فوائد کو محسوس کر رہا تھا۔ آج الحمدللہ بڑے بڑے اہل علم اس بات پر آگے ہیں کہ آن لائن تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، آن لائن تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، آگے ہے۔ اور مزید کچھ وقت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو آن لائن کی تعلیم کی مخالفت کرے، آپ خود اس کو محسوس فرمائیں گے۔ اس کے بعد میری گزارش ہے کہ ہم جب تک اپنے شیخ کی مجلس میں نہیں پہنچ پاتے، اپنے شیخ کی صحبت میں نہیں پہنچ پاتے، تو اس کا متبادل شیخ کی دی ہوئی تسبیحات کا اہتمام کریں، ان کے بتائے ہوئے معمولات کا اہتمام کریں، تو ایسے ہی ہوگا
کہ جیسے شیخ کی مجلس کے اندر بیٹھے، اس کا اہتمام کریں، جو تسبیحات دی گئی ہیں وہ تسبیحات پڑھیں، جو نوافل بتائے گئے وہ نوافل ادا کریں، تلاوت کا ایک حصہ متعین کر لیں کہ میں نے روزانہ اس قدر تلاوت کرنی ہے، نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں، اس کا خیال کریں۔ یہ شیخ کی صحبت کا متبادل ہے۔ اصل کیا ہے؟ صحبت اہل اللہ، اور ساتھ صحبت اہل اللہ کے ساتھ کثرت ذکر اللہ، یہ دونوں چیزیں مل جائیں، سبحان اللہ، نور علی نور ہے۔ صحبت شیخ بھی ہو اور ذکر کی توفیق بھی ہو، لیکن اگر صحبت اہل اللہ نہ ملے تو پھر کثرت ذکر اللہ کا اہتمام ضرور کریں، اور کثرت کا اطلاق 100 پر بھی ہوتا ہے۔ اور میں بہت مختصر تسبیحات دیتا ہوں کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ روزانہ پڑھیں، 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار کریں، اور 100 مرتبہ اللہ کی ذات اللہ اللہ اللہ، اس میں ذات کا ذکر کریں۔ تو پہلے 100 بار لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ، پھر 100 بار استغفار، آسان ترین استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر 100 بار درود پاک، اور آسان ترین درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر ترین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر ذکر اسم ذات 100 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیفیت تبدیل فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ میری آخر میں گزارش ہے کہ گناہوں سے بچنے کے نسخے یہ لے لیں، گناہوں سے بچنے کے نسخے لے لیں، یعنی کن چیزوں پر عمل کرنے سے بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ نمبر 1، سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ گناہ کے ماحول سے دور ہو جائیں، گناہ کے ماحول سے دور ہو جائیں، گناہ کے ماحول سے بچ جائیں۔ گناہ کا ماحول 2 طرح کا ہے، ایک یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس رہیں جو گناہ کر رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیں جو گناہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1، جہاں گناہ ہے وہاں چلے جائیں۔ نمبر 2، اپنے کمرے، اپنے گھر اور اپنے بیڈ روم کو گناہ کا ماحول دے دیں۔ یہ بات تو دنیا میں آسانی سے سمجھ آ سکتی تھی کہ انسان گناہ کے ماحول میں کیسے جاتا ہے، انسان گناہ کے ماحول میں کیسے جاتا ہے، یہ بات پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، اب بڑے آرام سے سمجھ آتی ہے کہ اپنے گھر میں گناہ کا ماحول کھینچ کے کیسے لے آتا ہے، وہ ہے ہمارا موبائل۔ میں نے بہت اس پہ زور دیا ہے، موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں، موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں، موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا موبائل کا غلط استعمال چھوڑ دیں، میں کہہ رہا ہوں موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں۔ بلا ضرورت استعمال سے بچیں گے تو آپ یقین فرمائیں گناہ سے بچیں گے۔ میں دیکھیں یہاں اپنے گھر میں لمبی بڑی LCD بڑی لگائی ہے، کیوں؟ میرے اجلاس ہوتے ہیں اور تعداد زیادہ ہوتی ہے، میں نے ان کو دیکھنا، بات کرنی ہوتی ہے۔ آپ یقین فرما لیں، میں اگر قسم اٹھاؤں تو جھوٹ نہیں ہوگا کہ مجھے 1 سال ہونے والا ہے LCD لگائے، ایک مرتبہ اس LCD میں نے اس کو کھول کر اس سے قرآن کی تلاوت بھی نہیں سنی ہوگی، میں نے کبھی اس سے نعت بھی نہیں سنی ہوگی، میں نے اس سے کبھی کسی عالم کا بیان بھی نہیں سنا ہوگا۔ اب بتائیں کہ بجائے اس کے کہ میں YouTube یا فیس بک یا اور چیز استعمال کروں، صرف زوم میٹنگ پہ کھولتا ہوں، زوم میٹنگ ہوتی ہے، اجلاس ختم، بند۔ سبق کے لیے ہر روز کھولتا ہوں، ہر روز LCD کو سبق کے لیے کھولتا ہوں، اور سبق کے دنوں میں ہر روز کھولتا ہوں، سبق پڑھاتا ہوں، اس کو بند کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں اس کو استعمال نہیں کرتا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا اس LCD کو کھول کے بچوں کو تلاوت بھی نہیں سنانی، کیوں؟
تلاوت سنیں گے تو اس کے بعد اگلے کام شروع ہو جائیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بلا ضرورت موبائل کے استعمال سے بچیں۔ یہ LCD یہ سب موبائل کے اندر مقصد تو یہی ایک آلہ ہے نا، وہ موبائل ہو، وہ LCD ہو، وہ کمپیوٹر ہو، کچھ بھی ہو، لیپ ٹاپ ہو، جو بھی چیزیں ہیں، ٹیبلٹ ہے، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ بلا ضرورت اس کے استعمال سے بچیں۔ اور میں خدا کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو اس سے بچائیں۔ پہلے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ہم اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میں قسم نہیں اٹھاتا لیکن پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ گھر میں غلط استعمال جو بچے موبائل کرتے ہیں اس کی وجہ والد ہے، اور والد سے بڑھ کر والدہ ہے۔ اگر والد اور والدہ طے کر لیں کہ ہم نے موبائل کا استعمال نہیں کرنا تو بچے بھی موبائل کا استعمال نہیں کریں۔ اس سے نگاہ کا نقصان الگ ہے، اعصاب کا نقصان الگ ہے، دماغ کا نقصان الگ ہے، نہ سونے کا نقصان الگ ہے، نہ سونے کی وجہ سے معدے کی تکلیف الگ ہے، دل کی تکلیف الگ ہے، ہزاروں بیماریاں ایسے پیدا ہو رہی ہیں صرف موبائل کے بلا ضرورت استعمال کرنے میں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں گناہ سے بچنا ہے تو گناہ کے ماحول سے نکلے۔ مجھے جتنے بھی مجھ سے اصلاحی تعلق رکھنے والے لوگ یہ بات کہتے ہیں حضرت دعا کریں گناہ چھوٹ جائیں، میں کہتا ہوں میں دعا تو کروں گا لیکن آپ موبائل چھوڑ دیں، موبائل چھوڑیں پھر دیکھیں گناہ سے کیسے جان چھوٹتی ہے۔ اور آپ یقین فرمائیں اتنی بڑی تعداد حضرات اور خواتین کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ میں دل سے ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں جنہوں نے بلا ضرورت موبائل چھوڑا ہے اور مجھے اطلاع دی ہے کہ جب سے ہم نے اس مصیبت اور لعنت جان چھڑائی ہے ہماری زندگی پرسکون ہو گئی۔ خامد بیوی کہہ رہے زندگی پرسکون ہو گئی ہے، اور بچے کہہ رہے ہماری زندگی پرسکون ہو گئی ہے، اور ہم جھنجھٹوں سے بچ گئے ہیں، اور اتنا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، اتنا وقت ہمارے پاس۔ مجھے کل ایک طالب علم جن نے مرکز میں دورہ حدیث کیا ہے وہ کہتے استاد جی جب سے ہم نے آپ کی بات کو پلے تھام لیا ہے کہ موبائل کا بلا ضرورت استعمال نہیں کرنا اور خود کو اپنے کام کے اندر مصروف رکھنا ہے، ہم سبق بھی پڑھتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت اتنا ہوتا ہے کہ وقت کہاں استعمال کرے سمجھ نہیں آتا۔ بتائیں 8 گھنٹے ہماری ڈیوٹی ہے، پیچھے 16 گھنٹے ہمارے پاس پڑے ہیں، وہ 16 گھنٹے کیا کرنے ہیں؟ موبائل چھوڑ کے دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں کتب پیش کی ہیں، ہر عنوان پہ کتاب آ رہی ہے، اپنے گھر میں لائبریری بنائیں، کتب منگوائیں اور پھر ان کتب کا مطالعہ شروع کریں، آپ دیکھنا کس طرح گناہوں سے جان چھوٹتی ہے۔ تو گناہ سے بچنے کے لیے پہلی بات کیا ہے؟ گناہ کے ماحول سے بچیں۔ گناہ کے ماحول میں یہ بھی شامل ہے بلا ضرورت بازار جانا، بلا ضرورت مال جانا، ایک چیز ضرورت کے ساتھ 10 چیزیں اور دیکھتے رہنا۔ بھائی جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو خریدنا ہی نہیں ہے یا خرید سکتے ہی نہیں ہے، اس کو چیک کرنا کبھی موبائل پہ، کبھی چیک کرنا مال پہ، بلا وجہ دنیا کی غلیظ محبت اپنے دل میں ہم کیوں لاتے ہیں؟ جان چھڑائیں اس سے، جان چھڑائیں اس سے، تو پھر دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے۔ اس کی سب سے پہلا نسخہ کہ گناہ کے ماحول سے بچیں۔ گناہ کے ماحول میں سب سے خطرناک چیز وہ موبائل کا بلا ضرورت استعمال، اس سے بچیں۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنے کا نسخہ اپنے شیخ سے تعلق مضبوط رکھیں۔ اگر گناہ ہو جائے تو چھپائیں مت، اپنے شیخ کو صاف بتائیں کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، اور اپنے نفس کو سمجھائیں تو جب بھی گناہ کرے گا میں شیخ کو بتاؤں گا، یہ نفس گناہ کرنا چھوڑ دے گا۔ باقی اس پر جو اشکال ہوتا ہے کہ شریعت حکم دیتی ہے گناہ پہ پردہ ڈالو، ہم نے اپنا گناہ بتا دیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے شریعت حکم دیتی ہے اپنے سطر کو چھپاؤ، لیکن وہاں سطر ہی کے اندر کوئی بیماری ہو، جب تک ڈاکٹر کو نہ دکھائے تو اس کا علاج نہ ہو، آپریشن نہ ہو تو وہاں دکھانا پڑ جاتا ہے۔ تو گناہ کو چھپانے کا حکم ہے، لذت کے لیے گناہوں کا بیان کرنا جرم ہے، لیکن اپنے علاج کے لیے شیخ کو بتانا کہ یہ گناہ میری جان نہیں چھوڑ رہا، میں کیسے چھوڑوں، یہ گناہ نہیں ہے۔ اور اپنے شیخ پر اعتماد رکھیں، وہ اس سے ناراض بھی نہیں ہوتے، مرید کی حقارت بھی ان کے دل میں نہیں آتی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ شیخ کے دل میں مرید کی حقارت ہو، اس کو بہت زیادہ سمجھے۔ میں 12 سمجھا چکا ہوں
کہ جو شیخ اپنے مرید کے گناہ کو دیکھ کر مرید سے نفرت کرے وہ تو شیخ کہلوانے کے قابل ہی نہیں۔ شیخ جو ہوتا ہے مرید کے گناہ کا پتہ چلے تو اس کے گناہ کو صاف کرنے کی کوشش کرے، گناہ ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ماں اپنے بچے کے پیمپر میں، اپنے بچے کی شلوار میں اگر نجاست دیکھ لے، پخانہ دیکھ لے تو ماں بچے سے نفرت نہیں کرتی، اس پخانے اور نجاست کو صاف کرنے کی فکر کرتی ہے۔ تو شیخ تو ماں کی طرح ہوتا ہے۔ نمبر 3، شیخ کے بتائے ہوئے معمولات پابندی سے بجا لیں۔ ہمارے معمولات بہت مختصر ہیں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین۔ چاشت کے وقت دفتر میں ہیں، مزدوری پہ ہیں، مجبور ہیں، چھوڑ دیں، اشراق پڑھ کے جائیں، اوابین پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد کے نوافل۔ تلاوت یومیہ اپنے ذمے لے لیں کہ میں نے اتنی تلاوت کرنی ہے، ایک پاؤ لے لیں لیکن کرے پابندی سے۔ 4 تسبیحات ہیں، پہلا کلمہ، استغفار، درود پاک اور ذکر اسم ذات، یہ 4 تسبیحات، اس کی پابندی کریں۔ تو خانقاہی معمولات کی پابندی کریں۔ خلاصہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نسخہ: نمبر 1، گناہ کے ماحول سے بچیں۔ نمبر 2، اپنے شیخ سے تعلق مضبوط رکھیں۔ نمبر 3، خانقاہی معمولات کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ 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 اللہ گناہوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔